آئے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ آئے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ آئے خداوند میری دعا پر کان لگا، میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی، تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ آئے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، اور میں تیری راستے میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش، تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے۔ تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ آئے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں، تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے۔ انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ اپنے بندے کو اپنی قوت بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کے شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے آئے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ کلام زندگی پروگرام میں جو خداوند کی عبادت کا موقع ہے، اس میں آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ ہم سب مل کر آج خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں دیکھیں گے، خدا دکھائے گا، کچھ سنیں گے، خدا سمجھا دے گا، اور پھر خدا کے کلام کی تاثیر اور اس کا اثر ہم پر ہوگا۔ خدا کچھ ایسا عالی شان کام کرے گا آپ کی زندگی میں، ہم سب سننے والوں کی زندگی میں، کہ ہم کہہ سکیں گے اچھا ہوا، اچھا ہوا میں نے سن لیا، کیونکہ خداوند آپ سے یہ کہہ رہا ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ آج
سننے والوں، خداوند کے پیاروں، آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت گھر میں جاتے ہیں، امید لے کے جاتے ہیں خدا کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کا خیال ہے، جو آپ سمجھتے ہو، جان گئے ہو، جس پر ایمان ہے، اس کے مطابق کچھ کرتے ہو۔ میں نے زبور کی کتاب میں سے آپ کے سامنے پڑھا تھا، زبور 86۔ یہ ایک دعا سے شروع ہوتا ہے، ایک ایماندار کی دعا ہے۔ ایک ایماندار ہے، ایمان رکھتا ہے، خدا کے بارے میں جانتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، اور ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور خدا سے فریاد کرتا ہے کہ اے خدا مجھے کوئی بھلائی کا نشان دکھا۔ یہ نہیں کہ اسے شک ہے، بلکہ چاہتا کہ دوسرے بھی دیکھ کے جان سکیں کہ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ واقعی کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ 86واں زبور ہے۔ کان جھکا مجھے جواب دے، میں مسکین اور محتاج ہوں۔ پھر کہتا میں دیندار ہوں، اپنے بارے میں کہتا میں خداوند کا بندہ ہوں۔ پھر ایک جگہ کہتا مجھ پر تیری بڑی مہربانی ہے، مجھے بڑا تجربہ ہے تیرا، لیکن کہہ رہا تو مجھے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکال چکا ہے، مجھے تجربہ ہے اس کا۔ اور پھر ایک کہتا اپنے بندے کو اپنی قوت بخشا، مجھے تیری طاقت کی ضرورت ہے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ دیکھنے والے بجائے مجھے شرمندہ کرنے کے خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ اس امید سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں کہ آج تیرے گھر میں آ کے کچھ ہوگا میرے لیے۔ معلوم نہیں آپ کہاں عبادت کرتے، بلکہ آپ کا کمرہ بند کر لو، وہی عبادت خانہ سب سے پیارا ہوتا ہے، جہاں آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں، خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جس خداوند کا میں ذکر کرتا ہوں، خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا میرا نام لے کر مجھے پکارو، میں جواب دوں گا۔ دیتا ہے وہ جواب، ضرور جواب دیتا ہے، بلکہ لکھا اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھاتا ہے۔ تو اس کے اس زبور کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا جو لوگ اس کی عبادت کرنے آتے ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے، بیماری ہے کیا، رکاوٹ ہے کیا، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، دوسرے بھی نہیں جانتے۔ میں آپ کو ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں، بڑی ایماندار ہے، بڑی دیانتدار ہے، لیکن ہے بڑی سخت مصیبت میں، اور عبادت کرنے آئی ہے، آتی رہتی ہوگی پہلے بھی، آج بھی آئی ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس عبادت میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کی اس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے جو اس کی زندگی میں وہ کام کرے گا جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ معلوم نہیں تھا اسے۔ کاش کہ آج آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام ہو جائے کہ آپ حیران تو ہوں گے، لیکن آپ کے پاس ایک گواہی ہو دنیا کو سنانے کے لیے کہ دیکھو خدا نے میری زندگی میں کتنا بڑا کام کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اندر یہ پریشانی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس کے قبضے میں ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ گناہ نے میری زندگی کو کس طرح اجاڑ کے رکھ دیا ہے، برباد کر رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کیسا مبارک دن وہ ہے کہ جب آپ عبادت خانے میں جائیں، جہاں بھی آپ پرارتھنا کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہو سکتی، کئی نام ہیں ان جگہوں کے، جہاں بھی آپ جاتے ہیں عبادت کرنے، اگر آپ گرجے جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہو، مسیحی ہو آپ، نہیں بھی ہو، تو وہاں جا کے آپ کا تجربہ یہ ہوگا میں نے پہلے بھی عبادت کی تھی لیکن بات کبھی بنی نہیں۔ آج جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن میرے لیے اتنا مبارک دن ہونے جا رہا ہے۔ آج کا دن مبارک دن آپ کے لیے۔ دیکھو سنو، خدا کی ایک بندی کی گواہی، یہ لوکا کی انجیل میں آپ دیکھ لیجئے، حوالے آتے ہیں، آپ خود پڑھیے ہیں۔
مہربانی سے آپ خود پڑھیے، کیونکہ جو کچھ خدا کا پاک روح، جس نے یہ جو مصنف ہے، جس نے لکھایا ہے یہ خدا کا کلام، وہ جو کچھ آپ کو خود کہے گا، آپ کو ایسا لگے گا یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، میرے پاس، وہ کسی کے پاس یہ تاثیر نہیں ہے۔ ایسا کہ آپ کو لگے یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، آج میرے لیے ہے، یہ خدا کا پاک روح کرے گا آج آپ کی زندگی میں۔ سنیے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، اور اگر بائبل ہے آپ کے پاس تو خود پڑھیے۔ یہ لوکا کی انجیل کا 13واں باب ہے، باب، اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ خود عبادت خانے میں گیا ہے، اور آج بھی زندہ خدا یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے، عہد ہے ہمارے ساتھ، کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور اس کے ہونے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، اس کا ذکر تو رو رو گا گا کے رو رو کر لوگ کر رہے ہیں ساری دنیا میں۔ پھر وہ کسی دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، سبت کا دن تھا وہ، 10ویں آیت۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھ کے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، مکارو، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ گدھے کو، بیل کو۔ بس کیا یہ واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا ہے، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ آج پہلی دفعہ اس بہن نے عبادت کی ہے، عبادت اس طرح کی ہے کہ خدا کو اس کی زندگی میں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہے عبادت، کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، سپرد کر دیں، اور پھر وہ کچھ کر دے ہماری زندگی میں، اور جو کچھ وہ کرتا اس کو کہا گیا ہے عالی شان، شاندار کام کرتا۔ اب یہ جاتی ہوگی عبادت خانے میں، یہودی تھی، ابراہیم کی بیٹی، ہمیشہ جاتی ہوگی، سبت کے دن جاتی ہوگی، اور دن بھی ہو سکتا جاتی ہو۔ لوگ کہتے ہوں گے کہ دیکھو باوجود اس کے کہ بیچاری سے چلا نہیں جاتا، یہ کتنی دیندار عورت ہے کہ عبادت خانے جاتی ضرور ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے، کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو جاتی ہے، صبح ہی پہنچ جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کرتی ہوگی، جو رسومات تھی وہ ادا کرتی ہوگی، لوگ تعریف کرتے ہوں گے، اسے بھی بہت اچھا لگتا ہوگا کہ میں جاتی تو ہوں، لیکن اس کے دل میں دعائیں ہوں گی، دعا تو کرتی ہوگی ضرور کہ یہ جو میں ایسی کبڑی ہوں، صرف زمین کو ہی دیکھ سکتی ہوں، اوپر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، میں کھڑی نہیں ہو سکتی، نہ جانے علاج بھی کرائے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ عبادت خانے میں پہلی دفعہ آ کر اس کو پتہ لگا ہے کہ بات کیا ہے، سبب کیا ہے کہ میں کبڑی ہوں، سبب کیا ہے کہ میں محتاج ہوں، یہ سبب کیا ہے کہ عبادت خانے میں میں خدا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، زمین ہی نظر آتی ہے مجھے، لوگوں کے پاؤں نظر آتے ہیں، جوتیاں نظر آتی ہیں،
اور کچھ نظر نہیں آتا، اوپر نہیں میں دیکھ سکتی، کبڑی ہوں میں، کیا سبب ہے؟ اے خدا، کاش کہ آج کوئی سننے والا ہو جسے پتہ لگ جائے اس کی زندگی میں بھی ایک کبڑا پن ہے، کاش کہ اسے پتہ لگ جائے کہ اس کا علاج سوائے تیرے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس پر سوچیں گے کہ روحانی کبڑا پن کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں گے، بڑی دیانتدار عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، بیچاری بڑی مشکل سے چلتی ہے لیکن چل کے آتی ضرور ہے۔ اسے بھی اچھا لگتا ہوگا سن کے۔ آج عبادت خانے میں ایک انکشاف، ایک بات اس پر ظاہر ہوئی ہے جو کوئی اس پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیطان کے قبضے میں۔ عبادت خانے میں آتی ہے، ساری رسومات ادا کرتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، اسے بھی اچھا لگتا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا مالک کون ہے۔ اس مالک کی عبادت کرنے آتی ہے، اس مالک کا پتہ ہی نہیں جس نے زندگی میں اس کے کمزوری پیدا کر رکھی ہے، کبڑی ہو گئی ہے، سوائے زمین کے اسے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اوپر آنکھ اٹھا کے خدا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ آج پہلی دفعہ اس پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ کس کے قبضے میں ہے۔ کاش کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا بھائی ہو، کوئی ایسی بہن ہو جو اس کہانی کو سن کر، خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کے معجزے کو سن کر کہے مجھ پر بھی رحم کر دے، میں کیا سوائے دنیا کی چیزوں کا اور مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، سوائے زمین کی برکتوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یہی ہے کیا سب کچھ؟ یہ تو سب مٹی ہے، یہ سب مٹی میں مل جائے گا، میں بھی مٹی کا حصہ ہوں، مجھے اور کچھ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مجھے کیوں نہیں نظر آتا کہ زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ خدا کے پاس اس سے بھی اور بڑی برکتیں ہیں، کچھ وہ بخششیں جو آسمان سے آتی ہیں؟ ہم بہت ایسے مسیحی ہیں، ہمارے لیے یہ خطرہ ہے کہ ہم یہی سوچیں کہ یسوع مسیح نے ہم کو بہت برکت دے دی اور وہ برکتیں صرف اسی زندگی کی ہیں۔ یہ ابلیس ہے جو ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھتا، باندھ کے رکھتا ہے، سیدھا نہیں ہونے دیتا، ایسا کبڑا پن ہے کہ ہم اوپر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، صرف وہی چیزیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اندھے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتا جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ خدا کے گھر کی وہ چیزیں جن سے آسودگی حاصل ہوتی وہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آج پہلی دفعہ اس عورت کو پتہ لگا ہے کہ وہ ہے کس کے قبضے میں، کون ہے جس نے اس کو کمزور کر رکھا، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والوں کی زندگی میں سب سے پہلا معجزہ یہی ہوتا ہے۔ کیسی خدا کی مہربانی ہوئی ہے یہ! خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ تو چھوٹ جائے گی، وعدہ نہیں کیا ہے، ایک کام کیا ہے۔ آج بھی وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا، تب پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہے کون۔ یہ کہا کہ تو اس کمزوری سے چھوٹ گئی۔ یہ لکھا نا، ایک عورت تھی 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزور تھی۔ لوگ جانتے نہیں کہ یہ اس کی زبان میں بد زبانی جو ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، فریب، ہر وقت ناراض ہونا، ہر چیز کے لیے ناشکر گزار، کسی چیز کے لیے خوشی نہیں، معلوم نہیں تو کہ اندر کون ہے یہ، کس کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا لگتا کچھ ہے ہی نہیں، سخت ناشکر گزاری، زندگی سب کے لیے مصیبت کا باعث۔ ان کو معلوم نہیں تو کوئی اور اندر ہے، کون سی روح ہے جو چلا رہی ہے۔ یہ تو کلام کا معجزہ ہوتا ہے، کوئی یسوع مسیح کے پاس آئے، اس کو پتہ لگ جائے اور وہ کہے ہائے یہ کون ہے جس نے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور خداوند اس کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ایسا کر، اس کو اور اس کو یوں نہیں کہا کہ جا اگلی دفعہ آنا اور یہ لے کے آنا، اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو ایسا کر لے تو ہو جائے گی اچھی، ایسا نہیں کہا۔ یہی تو ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، زندہ خداوند ہے اور با اختیار ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے،
تو چھوٹ گئی. اسے پاس بلا کر کہا آیا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. پھر اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی. کئی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شاید ہو چکی ہیں, خدا کا شکر ہے یہ آج ہونے والی ہیں. وہ پاس بلاتا, پاس آ میرے, اتنی دور کھڑی مت ہو, دور مت رہ دیکھ میں کہاں سے تیرے پاس آیا ہوں. دیکھ میں تیرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, پاس آ جا. وہ جو پاس آیا ہے وہ پاس بلاتا, آ جا اس کے پاس. نہ جانے کس کس کے پاس جا کے ہم نے دیکھ لیا ہے. آج خدا یسوع مسیح کے بھی پاس آ کے دیکھو. وہ آپ کو کہیں اور نہیں بھیجے گا, کچھ سب طلب نہیں کرے گا آپ سے یہ کر وہ کر. اس کو معلوم ہے وہ بیچاری کبڑی کیا دے دیتی ہے اور کہاں چلی جاتی. ایسی ہم کو معلوم ہے ہم بھی آدمی طور پر پتہ نہیں کس کے قبضے میں, ابلیس کے قبضے میں ہیں, شیطانی روح کے قبضے میں ہیں. خدا ہم کو معلوم, اس کو کہا تو چھوٹ گئی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے. ہاتھ اس لیے رکھ دیے تاکہ ابلیس کا ہاتھ کمزور ہو جائے اور وہ چھوڑ دے اسے. جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ابلیس کا ہاتھ بیکار, چھوٹ گئی ہوں. ایسے ہی ہوگا. ارے ایک نہیں انیک, سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں. اس نے مجھے چھو دیا, میں چھوٹ گئی. اس نے مجھے چھوٹ گیا, چھڑا لیا, چھو دیا اور میں چھوٹ گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں میں لپٹا رہوں گا اس کے قدم سے, کہیں ابلیس پھر نہ مجھے چھوئے. چھوٹ گئی, چھوٹ گئی. پہلی بار سیدھی کھڑی ہو کے خدا کی طرف اوپر دیکھ کے کہہ رہی ہے خدا تیری حمد اور تیری تمجید ہو, تو نے مجھے آزاد کر دیا. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے جس نے مجھے باندھ رکھا ہے. کھٹ گئے, بندھن کٹ گئے, زنجیریں ٹوٹ کے گر گئیں. سیدھی کھڑی کو آج پہلی دفعہ عبادت ہو رہی ہے. آج پہلی دفعہ آزاد ہو کر وہ عبادت کر رہی ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ آپ کو آج آزاد کر دے, اور پہلی دفعہ آج ہاتھ کھڑے کر کے چلا چلا کے ہیلیلویا ہیلیلویا کا شور مچا دیں اور کہیں میں آزاد ہو گیا. میں تو ناراضگی کے بس میں تھی, میرا تو مزاج ہی بہت گھنونا تھا, میری تو عادتیں بہت ناپاک تھیں. آج خداوند نے مجھے آزاد کر دیا اس عبادت میں. ارے یہ عبادت ہے, یہ تو ملاقات ہو گئی آج میری, اس سے ملاقات ہو گئی جس سے میں فریاد کیا کرتا تھا, جس کے حضور میں رویا کرتی تھی. آج اس سے ملاقات ہو گئی. دیکھو اس نے میرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا. بھاگ گئی وہ بدرو, نکل گئی وہ بدرو. ناراضگی کی, ناپاکی کی, نا شکر گزاری کی, نا امیدی کی بدرو نکل گئی. ہر روز ان بدروہوں سے لوگوں کو خداوند آزاد کر رہا. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا, اس عبادت خانے کا سردار, انچارج ہیں, وہ کیا کہہ رہا, عبادت خانے کے سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی, خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں سبت کے دن شفا ہو سکتی, اسی دن آیا کرو, بس 6 دن ہے تمہارے پاس, آج کے دن نہیں آنا تھا تمہیں. دیکھ تو ہوا کیا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وہ عبادت کرتے وہ خود آ گیا ہے وہاں. جو کام وہ کبھی کر نہیں سکتا تھا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ ہو گیا اس کی عبادت. آج عبادت خانے میں ایک عجیب کام ہوا ہے اور وہ خوش نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا, بہت سے ایسے لوگ ہیں خوش ہونے کے بجائے مخالفت کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسے کوئی سزا نہیں دی, اس پہ کوئی لعنت نہیں بھیجی, اسے کہا کہ تم مکاری کے قبضے میں ہو. یہ ابلیس کے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, تمہیں مکاری نے باندھ رکھا. مکاری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ ہے نہیں ایسا اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھے کہ لوگ سمجھے بڑا ایماندار ہے, بڑا دیندار ہے, بہت اچھا آدمی, اور پتہ نہیں لوگوں کو کوئی اندر سے کتنا گندا ہے. نیکیاں کر کر کے, پیسے دے کے, خیرات کر کے لوگوں کی عزت کماتا, وہ اسے مکار کہتے ہیں. اندر سے وہ چور ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بہت دینے والا ہے. اندر سے گندا آدمی, گھنونا آدمی ہے, نظر گندی ہے, زبان گندی ہے, گیت گاتا بہت زور زور سے,
وہ مکار ہوتا ہے. ایماندار وہ ہوتا ہے جو خداوند کے حضور آئے اور خداوند سے بتا دے کہ تیرے اندر یہ بدرو ہے، تیری زبان پر شیطان کا قبضہ ہے، تیرے خیالات پر دشمن کا ابلیس کا قبضہ ہے، تیرا گھر وہ برباد کر رہا ہے، تیری بیوی کا قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے. تو اپنے بچوں کو مت ملزم ٹھہرا. بیوی کو کہہ سکتا کہ تو اپنے آدمی کو بتاتی قصور، لا میں تیری زندگی صحیح کر دوں، لا میں تیری زبان کو خوشی سے بھر دوں، شکر گزاری سے بھر دوں، آ میرے پاس میں تجھے آزاد. وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے انسان، ایسا ٹیڑھے راستے پر چلتا کوبڑے کی طرح، صرف نیچے ہی دیکھ سکتا ہے. ارے آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو تو وہ کون آیا آپ کے گھر، ذرا دیکھو تو وہ کون ہے جو آپ کو پکار کے کہہ رہا میری بیٹی میرے بیٹے آ، لا میں تجھے چھو دوں، لا میں تجھے گلے لگا لوں. اتنا پیارا خدا ہو جانے تو لگ ناراض جو ناراض ہوتے ہیں. آپ اس کے خدمے میں آ گئی ہو جو راضی، جو بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، آپ کو رہا کر کے آزاد کر کے خوش ہے. منع مت کرنا اس کو، کل کے اوپر مت ٹال دینا، آج کا دن ہے یہ. خدا آپ کو برکت دے، مجھ پر بھی رحم کرتا رہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خداوند کی اس محبت کا بیان جو سب کے لیے ہے. خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے یسوع مسیح میں، جو تمام دنیا کے لیے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی ہے کہ جو کوئی اس محبت کو قبول کرے ہلاک نہ ہو، شیطان اس کی زندگی کو برباد نہ کر سکے، بلکہ خدا اپنے پاک روح کے ذریعے سے اسے وہ برکتیں دے جو خریدی نہیں جا سکتی، وہ اوپر سے آتی ہیں. دیکھو یعقوب کے خط میں لکھا ہے ہر ایک اچھی بخشش، ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. کبڑا روحانی طور پر کبڑا وہ ہے جو صرف انہی برکتوں کو دیکھتا ہے جو زمین سے ہیں. اسے کبھی نظر نہیں آتا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے آسمان کھل گیا ہے. ایک حکمت ہے جو اوپر سے آتی ہے، ایک محبت ہے جو اوپر سے دل میں ڈالی جاتی ہے، ایک قوت ہے جو اوپر سے بخشی جاتی ہے، بخششیں ہیں اوپر سے دی جاتی. لیکن وہ جو آتمک طور پر کبڑا ہے وہ صرف نیچے نیچے ہی دیکھتا ہے، دنیا کیا دے سکتی ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی دولت ہو گئی ہے، دیکھنا ہی چاہیے کس کے ہاتھ سے لی ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. اور وہ جو ہماری جان کا دشمن ہے ایسا ہم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے کہ ہم اوپر دیکھ ہی نہیں سکتے. میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، عبادت کرنے جاتے ہیں آپ؟ کاش کہ آج ملاقات ہو جائے، عبادت ملاقات ہو جائے، عبادت میں اس سے بات ہو جائے. وہ آپ کو کہے گا میری بیٹی یہاں میرے پاس آپ آ جاؤ، بلا رہا ہے وہ آپ کو، بیٹا میرے پاس آ. پھر وہ آپ پر ہاتھ رکھے گا، اس کا مطلب ہے وہ کہے گا بیٹی آج سے تو میری ہے، بیٹا تو میرا ہے. دیکھ میں تجھے کون کون سی برکت دوں گا جو زمین سے نہیں ہوتی. دیکھ میں آسمان سے تجھے وہ حکمت دے دوں گا جو پاک ہے، اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے. میں محبت ڈیل دوں گا تیرے اندر جو اوپر سے آتی ہے. میں ایک نئی امید تیرے اندر پیدا کر دوں گا جس کا تعلق اس زندگی سے بھی اور اس سے بھی ہے. پاس بلاتا ہے وہ، آپ بلا رہا آج، منع مت کرنا، کہہ دو خدا میں آ گئی، میں آ گیا. ابلیس چلا جائے گا زندگی میں سے، بوجھ نکل جائے گا، کمزوری دور ہو جائے گی. وہ آپ کے اندر رہ کر وہ کام کرے گا جسے دنیا دیکھ کر کہے گی یہ ہو کیسے گیا. اور پھر آپ حلیم اور فروتن ہو کے کہو گے
خدا یسوع مسیح نے مجھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب میں اس کی ہوں، اب میں اس کا ہوں۔ آمین۔